اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6419، اردو ترجمہ۔ جو شخص 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عمر کے بارے میں اس کے لیے عذر کا کوئی موقع باقی نہیں رکھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو شخص اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا پھر بھی تم نے ہوش سے کام نہیں لیا۔ ہم سے عبدالسلام بن مطہر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمر بن علی بن عطا نے بیان کیا، ان سے معن بن محمد غفاری نے، ان سے سعید بن ابی سعید مقبری نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی جس کی موت کو مؤخر کیا یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اس روایت کی مطابقت ابو حازم اور ابن اجلان نے مقبری سے کی ہے۔ حدیث نمبر 6420، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو صفوان عبداللہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ ہم کو سعید بن مسیب نے خبر دی، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے انسان کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، اور یونس نے ابن شہاب سے بیان کیا کہ مجھے سعید اور ابو سلمہ نے خبر دی۔ حدیث نمبر 6421، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ 2 چیزیں اس کے اندر بڑھتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور عمر کی درازی۔ اس کی روایت شعبہ نے قتادہ سے کی ہے۔ حدیث نمبر 6422، اردو ترجمہ۔ ایسا کام جس سے خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو، اس باب میں سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے جو انہوں نے آنس سے نقل کی ہے۔ ہم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں معمر نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے محمود بن ربیع انصاری نے خبر دی، اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات خوب میرے ذہن میں محفوظ ہے، انہیں یاد ہے کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ڈول میں سے پانی لے کر مجھ پر کلی کر دی تھی۔ حدیث نمبر 6423، اردو ترجمہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ عدبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا، پھر بنی سالم کے ایک اور صاحب نے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ حدیث نمبر 6424، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عمرو بن ابی عمرو نے، ان سے سعید مقبری نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حدیث نمبر 6425 اردو ترجمہ۔ دنیا کی بہار اور رونق اس کی ریچھ کرنے سے ڈرنا۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی عامر بنی عدی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے انہیں خبر دی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بحرین وہاں کا جزیہ لانے کے لیے بھیجا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کر لی تھی اور ان پر علا بن الحضرمی کو امیر مقرر کیا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین سے جزیہ کا مال لے کر آئے تو انصار نے ان کے آنے کے متعلق سنا اور صبح کی نماز آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور جب آن صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ ابو عبیدہ کے آنے کے متعلق تم نے سن لیا ہے اور یہ بھی کہ وہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ انصار نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں خوشخبری ہو، تم اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی۔ خدا کی قسم فقر و محتاجی وہ چیز نہیں ہے جس سے میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح ان لوگوں پر کر دی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اسی طرح کوشش کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے، اور تمہیں بھی اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح ان کو غافل کیا تھا۔ حدیث نمبر 6426 اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، ان سے ابو الخیر نے بیان کیا، اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جنگ احد کے شہیدوں کے لیے اس طرح نماز پڑھی جس طرح مردے پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، آخرت میں تم سے آگے جاؤں گا اور میں تم پر گواہ ہوں گا، واللہ میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ فرمایا کہ زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے تمہارے متعلق یہ خوف ہے کہ تم دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے۔ حدیث نمبر 6427 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے متعلق سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کی برکتیں تمہارے لیے نکال دے گا۔ پوچھا گیا، زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کی چمک دمک۔ اس پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا بھلائی سے برائی پیدا ہو سکتی ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے، اور ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی پیشانی کو صاف کرنے لگے اور دریافت فرمایا، پوچھنے والے کہاں ہیں؟ میں حاضر ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اس کا سوال
اس سوال کا حل ہمارے سامنے آ گیا تو ہم نے ان صاحب کی تعریف کی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی سے تو صرف بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ مال سرسبز اور خوشگوار گھاس کی طرح ہے، اور جو چیزیں بھی ربیع کے موسم میں اگتی ہیں وہ حرص کے ساتھ کھانے والوں کو ہلاک کر دیتی ہیں یا ہلاکت کے قریب پہنچا دیتی ہیں، سوائے اس جانور کے جو پیٹ بھر کے کھائے کہ جب اس نے کھا لیا اور اس کی دونوں کوکھ بھر گئیں تو اس نے سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کر لی اور پھر پاخانہ پیشاب کر دیا اور اس کے بعد پھر لوٹ کے کھا لیا۔ اور یہ مال بھی بہت شیریں ہے، جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق میں خرچ کیا تو وہ بہترین ذریعہ ہے، اور جس نے اسے ناجائز طریقے سے حاصل کیا تو وہ اس شخص جیسا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 6419 سے 6427 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔